بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، احادیث کی روشنی میں ان فضائل اور امور کی تشریح وضاحت پیش خدمت ہے جن امور کی نماز میں نیت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سوچو تو صحیح، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو کیا کہتے ہو کہ اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے رہتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جو فرشتے رات تمہارے پاس ٹھہرے تھے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، جب ہم ان کے پاس سے رات کو روانہ ہوئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس صبح پہنچے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، جب تک انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ رواہ مسلم۔ امام ترمذی، ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت سعید ابن عاص کہتے ہیں، میرے سامنے حضرت عثمان نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے بھی فرض نماز کا وقت پایا، اچھی طرح وضو کیا، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے۔ رواہ مسلم۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص انہیں ادا کرے اور حقیر سمجھ کر ان میں سے کسی کو ضائع نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو انہیں ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اسے عذاب سے دوچار کرے گا اور چاہے تو اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ رواہ ابو داود۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت سلمان کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے اس کی ایک خشک ٹہنی پکڑی اور اسے اس قدر ہلایا کہ اس کے تمام پتے گر گئے۔ پھر کہنے لگے، اے ابو عثمان، تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا، آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے، میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے اسی طرح اس کی ایک خشک ٹہنی پکڑی اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے تمام پتے گر گئے۔ پھر فرمایا، اے سلمان، تم مجھ سے
پوچھتے کیوں نہیں کہ میں نے ایسے کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جب اچھی طرح وضو کرے اور 5 نمازیں ادا کرے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پتے جھڑ رہے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح و شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو۔ اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا اور فرمایا جو شخص اس کی حفاظت کرے گا یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان اور آگ سے نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ کوئی نور، نہ نجات اور نہ ہی برہان، بلکہ وہ بروز قیامت قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ امام دارمی احمد ابن حنبل نے اسناد صحیح کے ساتھ اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ نیز باجماعت نماز ادا کرنے اور صفے ملانے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی جماعت سے پڑھی ہوئی نماز کا ثواب اس کی اپنے گھر یا بازار میں تنہا پڑھی ہوئی نماز سے 25 درجے زیادہ ہے، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز کو تنہا آدمی کی نماز پر 27 درجے فضیلت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نمازوں سے بھاری اور کوئی نماز نہیں ہے، اور اگر وہ جانتے کہ ان میں کیا فضیلت ہے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی حاضر ہوتے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں مؤذن کو حکم دوں، پھر وہ اقامت کہے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے، پھر آگ کے شعلے لے کر انہیں جلا دوں جو باجماعت نماز کے لیے ابھی تک نہیں نکلے۔ رواہ البخاری۔ عبد الرحمن ابن ابی عمرہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں آئیں اور تنہا بیٹھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہوں نے فرمایا اے بھتیجے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا اس نے تمام رات قیام کیا۔ جو شخص، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کو کل حالت اسلام میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو اس پر لازم ہے کہ جس جگہ اذان دی جاتی ہے وہاں ان نمازوں کو ہمیشہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن ہدا مشروع فرمائی ہے، اور یہ جماعت سے نماز پڑھنا سنن ہدا یعنی سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھی جیسا کہ یہ تاریک جماعت پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے ان مساجد میں جانے کا قصد کرتا ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم یہ سمجھتے تھے کہ صرف وہ منافقی باجماعت نماز ترک کر سکتا ہے جس کا نفاق معلوم و معروف ہو، اور جماعت کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ ایک شخص 2 آدمیوں کے سہارے مسجد لایا جاتا اور اس کو صف میں کھڑا کیا جاتا۔
حضرت ابی بن کعب کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور فرمانے لگے کیا فلاں شخص موجود ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کیا فلاں آدمی موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ فرمانے لگے یہ دو نمازیں یعنی فجر اور عشاء منافقوں کے لیے بہت مشکل ہے، اگر تمہیں ان کے ثواب کا علم ہو جائے تو تم ان دونوں کے لیے ضرور مسجد میں آؤ، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اور بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے، اور اگر تم اس کی فضیلت کو جان لو تو تم اس کو پانے کے لیے جلد بازی سے کام لو۔ ایک شخص کی دوسرے شخص کے ساتھ مل کر نماز اکیلے شخص کی نماز سے افضل ہے، اور دو آدمیوں کی معیت میں نماز ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح جتنی تعداد زیادہ ہو اتنی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے جو شخص مسجد میں جماعت سے 40 روز تک نماز پڑھے کہ اس کی عشاء کی پہلی رکعت بھی فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نماز با جماعت کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے پھر مسجد میں پہنچ کر نماز فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز فجر تک بیٹھا رہے اس کی اس دن کی نماز ابرار یعنی نیک لوگوں کی نماز شمار ہوتی ہے اور اسے رحمان کے وفد میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف کو ملاتا ہے اللہ اسے ملاتے ہیں اور جو صف توڑتا ہے اللہ تعالی اسے توڑ دیتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔